بس مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے بندہ زندہ سا نہیں ہوتا، اور جیسے کوئی عید آنے والی ہوتی ہے. مطلب مجھے ابھی اس ٹائم پہ ایسی فیلنگ آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس آگے خوشیاں دیں. بہت غم دیکھے ہیں، بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، بہت سارے مہینے ہم نے بہت اذیت تکلیف میں گزارے ہیں، آپ سب نے دیکھا ہی ہے. تو بس میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں انصاف ملا ہے. اور میں جج صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری بچی کی بات سنی، ہماری بات سنی، کیونکہ وہ بھی بہت تڑپ رہی تھی. بہت مہینوں سے وہ کہہ رہی تھی، اور وہ آپ نے دیکھا ہے اس کے لیٹر ہر چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ اوپن نہیں کرنے دیتے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بچی آ گئی ہے. اور مجھے بس میری بیٹی چاہیے تھی کہ جس کے ساتھ میں ڈھیر سارا سا سو سکوں. اس کے ساتھ میں بہت راتوں سے جاگی ہوئی ہوں. اس نے مجھے ویسے ابھی تو اس نے کہا تھا کہ جب اب میں آؤں گی نا، جو وہ ڈریس پہن کر آئی ہے نا، تو وہ اس نے اپنے ایک سوٹ سنبھال کے رکھا تھا جو ہم نے بول دیا تھا. تو میں نے اس کو بولا یہ وہ کیوں نہیں پہنا؟ کہتی ماما اس لیے نہیں پہنا کہ وہ میں گھر پہن کر آؤں گی، اور آج وہ پہن کر آئی تھی. اور اس کے علاوہ ویسے تو وہ میرے ہاتھ کے پسند کا کھاتی ہے، جیسے چکن جو ہوتا ہے میں بچے کے لیے بھون کے بناتی ہوں تو وہ کھا لیتی ہیں، بریانی کھا لیتی ہیں. اور اسپیشل تو اس نے انڈا پراٹھا میرے ہاتھ کا ہی مانگا کہ ماما مجھے ویسا پراٹھا نہیں ملا، مجھے آپ کے ہاتھ کا چاہیے. تو وہ جو مانگے گی وہ تو میں ایک مانگے گی میں اس کو 10 بنا کے دوں گی، کیونکہ اس کی صحت پہ ظاہر توجہ دینی ہے. اور مجھے بھی خوشی ملے گی کہ میری بیٹی میرے ہاتھ سے کھائے گی، کیونکہ میں جب بناتی تھی نا ان کے لیے تو وہ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ میں صرف اس کی پلیٹ بنائی اور اس کی پلیٹ نہیں بنائی. جتنی میں پہلے بھی ہم نے بچوں کی کسی بھی چیز کے لیے نا کوئی کمی نہیں ہونے دی، کچھ بھی کمی نہیں ہونے دی. میں نے اپنے لیے کبھی کوئی چیز اتنی نہیں لی جتنی میں نے اپنے بچوں کے لیے لی ہے، کھانے سے لے کے پہننے تک، ہر چیز تک. جو انہوں نے بولا ہے، جہاں گھومنے کا بولا ہم نے وہ کیا ہے. تو اب تو وہ ویسی اتنی تکلیفیں دیکھ کر آ رہی ہے. تو ہم تو ماں باپ ہیں، ماں باپ کب نہیں چاہتے اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا. تو جو اس کی چیز ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہم پورا کریں گے. بہت خوشی ہے سر، بہت خوشی ہے. اور یہ آپ سب کی ایفرٹس، یہ کمبائنڈ ٹیم ایفرٹ تھی، اس سے یہ یقیناً یہ ہوئی ہے. دیکھیں اب تو روزانہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور ڈیفینیٹلی اب ایک جشن سٹارٹ ہونے لگے. اگر ضرورت پڑی چینج کرنے کی تو وہ تو ایک، کیونکہ میں تو رینٹ پہ رہتا ہوں، اور لیکن یہ کہ فی الحال تو ہم اسی گھر میں رہیں گے. اور دیکھیں یہ تو سیکیورٹی ایشو تو ڈیفینیٹلی ہوگا. اب وہ جبران بھائی زیادہ اس چیز کو زیادہ بیٹر سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم سیکیورٹی ارینجمنٹس کیسے کیے جائیں گے. باقی عدالت نے جو ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں انہیں اسٹرکٹلی فالو کیا جائے گا ڈیفینیٹلی. پلیس جو ہے وہ مری ہے. اچھا، ہر سال میں ہم 2 دفعہ جایا کرتے تھے، اور وہ عموماً وہیں جانے کا بولا کرتی تھی. دیکھیں اچھے لوگ تو بہت پاکستان میں بہت سے گزرے ہیں، اور بہت سارے تو بدقسمتی سے وہ گزرے جن کو تاریخ نے وہ عزت نہیں دی، اس طرح سے یاد نہیں کیا، سیلیبریٹ نہیں کیا، اور وہ خاموشی سے اتنا کام کر کے چلے گئے. خدا ان کے درجات اور اتنی ہی بلند کرے کہ جن کو یہاں وہ عزت نہیں مل سکی ان کو وہاں ملے دوسرے جہان میں. نہ وہ اسپتال جہاں ہم پیدا ہوئے وہ ہمارے والدین نے بنایا، نہ بچپن میں جس پارک میں کھیلے وہ والدین نے بنایا، جس بینچ پہ بیٹھے نہ وہ والدین نے لگائی، جو محلے کے بچے جن سے دوستی ہوئی، جن سے انٹرپرسنل سکلز سیکھیں نہ وہ والدین نے لا کے دیے. جو شناخت تھی پاکستان بھی والدین نے نہیں بنایا، جو زبان ہے وہ بھی والدین نے تخلیق نہیں کی، جو پڑھنے کو ترانہ ہے وہ بھی والدین نے نہیں دیا، اور اسکول جاتے ہیں جس سڑک پہ وہ بھی والدین نے نہیں بنائی، اور جس اسکول میں بیٹھتے ہیں وہ بھی والدین نے نہیں بنایا تھا. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، پرورش ہر انسان کی پورا معاشرہ پورا ملک کرتا ہے، اور اگر پرورش پورا ملک کر رہا ہے تو پرورش کرنے والا تو خاندان ہوتا ہے. تو خاندان کے لیے کون تک دونی اور محنت کرتا. تو میں تو پورے کے پورے 22 کروڑ کو اپنا خاندان مان کے چل رہا ہوں. مجھے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اچھا دیا ہے، کہیں نہ کہیں سے پیار عزت ملی ہے، تو اس لیے میں کنسرنڈ ہوں. میں وہ 4 دیواری کو اپنا خاندانی سمجھتا جہاں میں اور میرے والدین رہتے ہیں. چونکہ صرف اگر ہم 3 ہی ہوتے، اگر میں کسی جزیرے پیدا ہوتا تو کیا شخصیت ہوتی میری. بہت کچھ تو مجھے معاشرے نے سکھایا، میری تربیت میں حصہ ڈالا. دیکھیں اکثر جب کوئی مشکل فیصلہ لے رہا ہوتا ہوں نا، وہ مومنٹریلی تنہائی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں کہتا اپنے دوست کو کہ بھائی جا آگ کے دریا میں کود جا، کوئی نہیں کہتا. پر جب میں فیصلہ لے لیتا ہوں، اس پہ قائم ہو جاتا ہوں، تو الحمدللہ ایسے لوگوں سے مدد آتی جن سے میں کبھی ملا نہیں. ان کو کوئی میں یا میرے اندر ایسی کوئی نہیں کوئی پرانی دوستی، وہ ایڈیولوجیکل فرینڈز. جب پہلی بار الیکشن لڑا اکیلا ہو گیا تھا، میری فرم نے کہا کہ جی ہم تو بہت کنزرویٹو کارپوریٹ پریکٹس ہیں، یو ول ہیو ٹو ریزائن. آئی واز دی اونلی ارننگ ممبر آف مائی فیملی ایٹ دیٹ ٹائم.
مائی فادر ڈیو ٹو فائنینشیل کرنچ ہمارے خاندان میں آیا ہوا تھا, تو اس وقت وہ تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے تھے ان کو ان امپلائڈ ہوتے ہوئے, اور ہم ان کی لٹرلی سیونگس ختم کر رہے تھے. وہ لیونگ ان رینٹڈ اکوموڈیشن. میری 50,000 روپے تنخواہ تھی, اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی نوکری سیکریفائز کر کے الیکشن لڑوں گا. والدین نہیں سپورٹ کر سکتے تھے. ایک تو 2013 میں سیکیورٹی کے حالات بھی ایسے تھے کہ ایک بچے کی جان کا خطرہ, دوسرا اس کے مستقبل کا خطرہ. اور اس وقت 50,000 روپے جیب میں میرے, اور میں الیکشن لڑنے نکلا ہوں. اللہ جنت بخشے سبین محمود, میں تو انہیں شخصیت نہیں کہ ادارہ کہوں گا کراچی میں, چونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو بھی اڑان بھرنا چاہتا تھا نا تو رن وے تیار کرتی تھیں وہ. میں نے ایک آرٹیکل بلاگ لکھا, آئی ایم اے کامن پرسن کنٹیسٹنگ الیکشنز ان پاکستان, اور میں نے لکھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کتنا آگے جا سکتا ہوں ایک عام آدمی کے طور پہ. وہ آرٹیکل بلاگ پڑھ کے سبین نے مجھے اپنے پاس بلایا, اور اس نے کہا تم کون ہو, کیا کرتے ہو, یہ کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو. مجھے انہوں نے 5-6 منٹ سنا, ان کو میرا دیوانہ پن اچھا لگا. انہوں نے کہا کتنے پیسے جیب میں, میں نے کہا 50,000. کہتے ہیں اس میں کیا ہوگا, میں نے کہا مجھے نہیں پتا, شاید فیس بک پہ 1-2 ایڈ لے لوں گا, اس سے مارکیٹنگ ہو جائے گی, کوئی آن گراؤنڈ تو نہیں کر سکتا چیز. کہتے ہیں آفس ہے. میں نے کہا تو گھر اپنا نہیں رہا, گاڑی میں سو رہا ہوں آج کل, چونکہ واقعی میں گاڑی میں سونا پڑ رہا تھا, گھر میں اتنا ایموشنل ڈرامہ تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ میری آرٹ گیلری, آج سے تمہارا کیمپین آفس ہے. 5 منٹ کی ملاقات کے بعد فون کیا اپنے تمام دوستوں کو جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کرتے تھے, یہ بچہ ہے, اس کا فوٹو سیشن کرو, اس کا مینیفیسٹو ڈیزائن کرنے میں ہیلپ کرو, یہ وہ کرو. ان کو بزنس پلس پہ ٹیمی حق ہوتی ہیں. انہوں نے بلایا ہوا تھا سبین کو انٹرویو کے لیے. سبین نے بولا ٹیمی کو کہ یار یہ بچہ اس حلقے میں الیکشن سیزن میں کنٹیسٹ کر رہا ہے, میری جگہ اس کو بلا لو. تو شی سیٹ ڈاؤن اینڈ گیو می دیٹ اسپیس ٹو کم. میرا کوئی رشتہ نہیں تھا اس عورت سے. اسی طرح اور مزید لوگ زندگی میں الگ الگ موقع پر ملتے گئے. خدا نے کبھی تنہا نہیں ہونے دیا. شکوہ شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو میں نے تو سوچنے کے جو انداز ہے, جو کرینے ہیں, وہ بدلنے ہیں, اور اپنی نسل کے نوجوانوں کو اس سے متاثر کرنا ہے, ان سے سیکھنا ہے, اور جو اپنا تجربہ ان سے شیئر کرنا ہے. اور پاور ضروری نہیں ہے, آپ وداؤٹ ہولڈنگ این ایکچوئل آفس پبلک پریشر سے بھی چیز نہیں کر سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے کراچی کے اندر کہ نقیب اللہ محسود کا ایک کیس ہوا, ہم نے اس کو فالو کیا. 75 نقیب اللہ کے کیس کے بعد جو 2017 میں اسٹارٹ سے پبلک انکاؤنٹر میں کلنگ کی, اور جو 2018 میں تھے اس کیس کے بعد 75% کمی آئی کلنگ میں. وہی پولیس وہی انکاؤنٹر کر رہی ہے, اتنے ہی انکاؤنٹر ہوئے, مگر ان انکاؤنٹرز میں ڈیتھ کتنی کم ہو گئی, رسپانسبلٹی پولیس میں آ گئی. نہ نقیب کا باپ پارلیمنٹ میں, نہ ہم پارلیمنٹ میں, نہ احتجاج کرنے والے پارلیمنٹ میں. تو آپ ہر طریقے سے پریشر ڈال سکتے ہیں. ہاں یہ کہنا وہ ایک اور بات ہے کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوں تو ود اسٹروک آف پین میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اگر کرنا چاہوں تو, بٹ ضروری نہیں کہ اتنی آسانی آپ کی زندگی میں ہو. دیکھیں زندگی میں, دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تاریخ میں جا کے, تو جن لوگوں نے سوچنے کے زاویے بدلے وہ سارے بادشاہ تو نہیں تھے, وہ سارے پرائم منسٹرز تو نہیں تھے, مگر وہ عوام کے اندر ایک شعور پر بیدار کر گئے, اور اس کو آپ نے لے کے آیا کہ جانا ہے. میں الیکشن لڑے ہیں, میں نے 3 الیکشن لڑے ہیں, بٹ میری منزل یا میری منزل پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ از اے مینس, میرے لیے وہ ایک اور بس اسٹاپ ہے کہ اس سے ایک اور آگے منزل کی طرف جانا ہے, کہ مزید لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتی کہ نہیں بس میں ایم این اے بن کے بیٹھ گیا, ایم پی بن کے بیٹھ گیا, وہ تو پھر میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے ٹکٹ لے کے بیٹھ جاؤں. جبکہ ان 5 سال میں مزید کنٹروورشل ہوا. جو الزام لگے مذہبی نوعیت کے, غیر مذہبی نوعیت کے, دونوں طرف کے, میری پیٹریوٹزم کو لے کے, میری حب الوطنی کو لے کے, میرے مذہب کو, عقیدے کو لے کے, جو بھی الزام اسکینڈلز ہے, اس کے باوجود اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے آ کے ایک شہری میں ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. اس کا مطلب ہے کہ سوچ کا زاویہ بدلا, اور یہ بدلے گا. اوور نائٹ تو کچھ نہیں ہوتا نا, بیکاز جب آپ واقعی میں اسٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ سوچ بدل رہا ہے, یہ بندہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے یا متاثر کر رہا ہے, that's when these scandals start to come about. یہ کنٹروورسیز پیدا ہوتی ہیں, یہ الزام لگتے ہیں. جو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا, بے ضرور لوگوں کو تھوڑی کوئی چھیڑتا ہے. تو یہ تو جب بھی کوئی الزام لگتا ہے ایک فردر کنفرمیشن ہوتی ہے کہ بیٹا صحیح جا رہے ہو, تو کیا رسول کی راہ پہ تو آپ اکیلے ہی ہوتے ہیں. ہاں یہ دعا خدا سے ضرور ہوتی ہے کہ ہم اسی گمان میں نہ رہیں کہ بس جو الزام لگ رہا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے, اتنی سینٹی بھی ہو کہ ہم دیکھ سکیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان دوستوں کو قریب رکھو جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی تعریف کرنے میں, یا وہ کیا کہتے ہیں فضول میں جو ہے آپ کو بک اپ کرنے میں, وہ آپ سے آنیسٹلی بات کر سکیں کہ جنان یہ صحیح کیا, یہ غلط کیا. اور قدر کرو اور عزت کریں ان لوگوں کی. عقل کل آپ نہیں ہے, نہ کوئی انسان ہوتا ہے عقل سلیم کی ہم دعا خدا سے کر سکتے ہیں, مگر
آس پاس ان لوگوں کو رکھیں جو سچ بول سکیں آپ سے, اور وہی بہترین طریقہ اپنے آپ کو چیک میں رکھنے کا. اسی طرح کسی انسان جو کارپوریٹ میں ہے, جو ایک انٹرپرینیور ہے, وہ جینڈر بیلنس کیسے مینٹین کر رہا ہے, وہ تمام لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی ایتھنک بائس نہیں ہے, کوئی سیکٹیرین بائس نہیں ہے, وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ دے رہا ہے تمام لوگوں کو پنپنے کی, آگے آنے کی, وہ بھی معاشرے کی بہتری میں حصہ ڈال رہا ہے. اس کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ کورٹوں میں جا کے پٹیشن کریں. اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے, وہ اپنی طرف سے جو کہ گڈ ہیلتھ پریکٹسز کر سکتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا رہا اور اپنے کردار کا حصہ ڈال رہا ہے, تو معاشرے میں ہر جگہ لوگ حصہ ڈال رہے ہیں الگ الگ طریقوں سے. میں بھی دیکھیں جی فلمیں دیکھ کے انسپائر ہوتا ہوں نا, جو سوشل ایشوز بنتی ہیں, گانے سن کے انسپائر ہوتا ہوں. وہ ایکٹیوسٹ تو نہیں بنا رہے, وہ تو اداکار بنا رہے ہیں, موسیقار, فنکار بنا رہے ہیں, مگر کام وہ اسی سوچ کا کر رہے ہیں, عکاسی اسی سوچ کی کر رہے ہیں. وی آر آل برکس ان دا وال, مل کے ہم نے دیوار تو ایک ہی بننا ہے, مگر ہر اینٹ کا الگ الگ کام ہے معاشرے میں. اس ملک کو ہم نے ایک چیریٹی پروجیکٹ کیوں بنا دیا ہے؟ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی بڑا دریا دل قوم ہے, فلانتھروپک کیپٹل آف دا ورلڈ کراچی ہے, پر کیپٹا پاکستانی سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے. کیوں؟ چونکہ حکومت ناکام ہے نا جی, اس لیے چیریٹی دیتا ہے. چونکہ ہم حکومت پراپر ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہی, اور حکومت میں اتنا بھروسہ نہیں کہ لوگ ٹیکس دے سکیں. ورنہ وہ جو ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ جی سستی روٹی, سستی دوائی, سستا علاج, سستا انصاف, یہ تو میرے ٹیکس سے ہونا تھا, یہ میرے مظاہروں سے تھوڑی ہونا تھا. تو ہم اس کو بھی تو دیکھیں چیزوں کو کہ یہ ہم نے اس ملک کو چیریٹی پروجیکٹ کیوں بنا دیا ہے کہ بس ہم اپنی گڈ ول پہ چل رہے ہیں, اور وہ بھی جو چیریٹی کر رہا ہے اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہے کہ چلو اس طریقے سے جنت میری آسان ہو رہی ہے. ملوکیت ایک ماڈرن ڈیموکریسی, ایک ماڈرن ورلڈ کے اندر ایسے نہیں چل سکتی. ہمیں انسٹیٹیوشنلی چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے, آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.